بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 255 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 26 سے لے کر 33 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ بحث و مباحثہ چل رہا ہے اور حضرت موسیٰ رب تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، تو دوسری صفت ذکر کی کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ یہ تعریف اگرچہ ماقبل میں داخل ہے، مگر یہ تعریف فرعون کو غصہ دلانے والی ہے، اور اسی وجہ سے فرعون نے غصہ میں کہا، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ بلا شبہ تمہارا رسول جس کو تمہارے پاس بھیجا ہے یقیناً پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون انہ کذالک فآمنوا به وحدہ۔ فرمایا کہ مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، اگر تم کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایسا ہی ہے تو اس وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے آؤ۔ قال فرعون لموسیٰ، فرعون نے موسیٰ سے کہا، لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تم میرے علاوہ کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو میں تم کو یقیناً زندان میں ڈال دوں گا۔ کان سجنہ شدیداً، اس کا جیل خانہ بڑا سخت تھا، وہ انسان کو تہ خانہ میں تنہا قید کر دیتا تھا کہ وہ نہ کسی کو دیکھ سکے اور نہ کسی کی بات سن سکے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا موسیٰ نے فرعون سے، اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کروں تب بھی تو ایسا ہی کرے گا؟ یعنی اگر اپنی رسالت پر کوئی واضح دلیل پیش کروں؟ تب فرعون نے کہا موسیٰ سے، فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو دعوی رسالت میں سچا ہے تو دلیل پیش کر۔ اسی وقت فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ دفعتاً یعنی فٹافٹ واضح طور پر اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ أَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهِ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو نکالا، یعنی اپنے ہاتھ کو گریبان سے نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکدار نظر آنے لگا، یعنی سابقہ گندمی رنگ کے خلاف نظر آنے لگا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے حضرت موسیٰ رب تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اور رب تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے اس کی صفات کو پیش کر رہے ہیں اور مزید دلائل کے ساتھ
وضاحت کر رہے ہیں فرعون کے دربار میں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ رب العالمین کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم بالذات ہے، اور جو واجب اور قدیم ہو اس کی حقیقت کا ادراک کرنا کسی انسان کے لیے محال ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف اس کی صفات مختصہ سے کی کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان سب چیزوں کا رب ہے۔ فرعون نے یہ سن کر مذاق اڑایا اور اپنے اہل دربار سے کہا، کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو میں رب العالمین کی تعریف اور ماہیت پوچھ رہا ہوں اور یہ اس کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب اس کی جہالت کو دیکھا تو اسلوب تبدیل کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی عام صفات سے استدلال کیا تھا، اب اس کی خاص صفات سے استدلال کیا اور فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، کیونکہ انسان تمام زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بنسبت اپنے آپ کو اور اپنے باپ دادا کو اور ان کے احوال کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے نہیں تھا اور تمام دنیا اسی طرح تھی۔ انسان پیدا ہو رہے تھے، پروان چڑھ رہے تھے اور مر رہے تھے۔ تمام حیوانوں اور تمام درختوں کا بھی یہی حال تھا۔ سارا نظام اسی طرح چل رہا تھا، جبکہ وہ اپنی پیدائش کے ابتدائی مراحل میں ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا۔ پھر اللہ اس کو پرورش کرتا رہا، سن بلوغ پھر ادھیڑ عمر تک پہنچا۔ اس کے باپ دادا مر گئے اور وہ ان کے بعد تخت نشین ہو گیا، اور ایک دن وہ بھی مر جائے گا اور یہی نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو وہ اس کائنات اور اس کے نظام کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب بیدار ہوتا ہے تب بھی اس دنیا کا نظام چلتا ہے، جب انسان سوتا ہے تب بھی دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس نظام کا خالق انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کا خالق ضرور ایسا ہے جو پیدا ہونے، مرنے، سونے، جاگنے اور دیگر تغیرات سے منزہ ہو، جو واجب اور قدیم ہو، جو ہر چیز سے مستغنی ہو، جو واحد ہو، کیونکہ واجب اور قدیم میں تعدد نہیں ہو سکتا۔ نیز آسمانوں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں اور خود فرعون اور اس کے باپ دادا کے احوال کو دیکھو، ان کے نظام میں وحدت ہے۔ سورج ہمیشہ ایک سمت سے نکلتا ہے اور ایک سمت میں غروب ہوتا ہے، یہی حال چاند اور ستاروں کا ہے۔ درختوں، حیوانوں، انسانوں اور خود اپنے اور اپنے باپ دادا میں غور کرو کہ ان کے پیدا ہونے، پرورش پانے اور مرنے میں غور کیا کرو۔ سب نہج واحد اور طریقہ واحدہ پر نہیں ہے۔ اگر اس نظام کے متعدد ناظم ہوتے تب بھی ان میں اسی طرح یکسانیت ہو سکتی تھی، تو ضرور ان کا خالق واحد ہے اور واجب بھی ہے، قدیم بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ فرعون اس معقول دلیل کا جواب نہیں دے سکا۔ اس نے کہا، اے لوگو، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو ضرور مجنون اور دیوانہ ہے۔ پھر موسیٰ نے ایک اور آسان سی دلیل پیش کی اور فرمایا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ اللہ وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی تمہارے پاس عقل ہے، تو پھر تم رب تعالی کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اگر فرعون اپنے رب ہونے کے دعویٰ میں سچا ہے تو سورج، چاند، ستاروں کے طلوع اور غروب میں کوئی تغیر کر سکتا ہے؟ کیا وہ سورج کو چاند کی جگہ اور چاند کو سورج کی جگہ سے طلوع کر سکتا ہے؟ کیا وہ دن اور رات کے توارد میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟
مثلا دن کا 1 گھنٹہ یا 1 ہفتہ ہو جائے یا پھر رات میں ایسی کمی بیشی ہو جائے کہ وہ زرعی پیداوار کے نظام کو بدل دے۔ مثلا زمین سے غلہ پیدا ہونے کی بجائے آسمان سے غلہ برسنے لگے، آسمان سے بارش کی بجائے ہر جگہ زمین سے پانی ابلنے لگے، وہ انسانوں اور حیوانوں کے طبعی تقاضوں کو بدل سکتا ہے، ان سے بھوک پیاس اور جنسی خواہشات کو ختم کر سکتا ہے۔ جب وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں مان لیتا کہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب وہ نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے جس نے مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا نظام بنایا ہے، جس کے بنائے ہوئے نظام میں ابتدا سے لے کر آج تک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے دلائل پیش کیے اور فرعون ان دلائل کا جواب نہیں دے سکا تو دھمکیوں پر اتر آیا اور کہا، اے موسیٰ لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اگر تم میرے سوا کسی اور کو معبود بناؤ گے تو میں ضرور تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ اور اس کی جیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت ہی سخت تھی، وہ بندے کو تہہ خانوں کے اندر رکھتا تھا اور جہاں پر نہ اسے دیکھا جا سکتا تھا اور نہ اس کی آواز کو کوئی سن سکتا تھا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے فرعون سے کہا، اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آؤں، اپنی رسالت پر واضح ثبوت لے کر آؤں، پھر بھی تو ایسا ہی کرے گا؟ فرعون نے کہا موسیٰ سے، فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جاؤ پھر لے آؤ دلیل اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ نے فٹافٹ اپنے عصا کو زمین پر ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان سے نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آنے لگا لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، یعنی اپنی اصلی گندمی حالت کے خلاف نظر آنے لگا۔ اس جگہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقصد تو اللہ کی توحید پر دلائل پیش کرنا تھا اور اسی پر مباحثہ ہو رہا تھا، پھر انہوں نے اس بحث کے اخیر میں اپنی نبوت اور رسالت پر معجزات کیوں پیش کرنے شروع کر دیے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقہ سے بھی اللہ ہی کی توحید ثابت کر رہے تھے، کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ موسیٰ اللہ کے صادق اور برحق رسول ہیں تو پھر ان کا یہ دعویٰ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے اور وہی واجب ہے اور وہی قدیم ہے اور وہی واحد ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر جو بھی دلائل پیش کیے تھے وہ علمی اور عقلی تھے، جن کے متعلق یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ وہ فرعون کے درباریوں اور عوام کی سمجھ میں نہ آئیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اب اسلوب بدل کر حصی دلائل پیش کیے، جن کا سب لوگ مشاہدہ کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ لاٹھی کھلم کھلا اژدہا بن گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا 1 میل لمبا تھا، وہ فرعون کی طرف لپکا اور اس کے جبڑوں میں فرعون کا سر آیا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، موسیٰ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ پھر فرعون نے گھبرا کر اور خوف زدہ ہو کر کہا، اے موسیٰ میں تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم اس اژدہے کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ نے اس اژدہے پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر سے لاٹھی بن گیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے دوسرا معجزہ پیش کیا اور اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شعاعوں کی طرح چمکنے لگا، لوگوں کی نگاہیں اس سے خیرہ ہو رہی تھی، اور جب دوبارہ بغل میں ہاتھ ڈالا تو وہ پھر پہلے کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے جب حضرت موسیٰ کے ان معجزات کا مشاہدہ کیا اور اس کے مقابلہ میں فرعون کا عاجز ہونا دیکھا تو ان کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق رسول ہیں اور ان کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تمام جہانوں کا رب صرف اللہ ہی ہے
اور وہی واجب ہے، وہی قدیم ہے، وہی واحد ہے۔ ماننا اور نہ ماننا یہ الگ بات تھی، لیکن وہ دلی طور پر اس چیز کو تسلیم کر چکے تھے۔ یہاں پر لفظ ثعبان ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور بحث میں اس باب میں حضرت موسیٰ کا جو اژدہا بن گیا تھا اسے حیا ذکر کیا گیا، اور ایک جگہ جان ذکر کیا گیا ہے، تو ان میں کچھ فرق ہے۔ جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو صغر کی طرف مائل ہو، اور ثعبان اس سانپ کو کہتے ہیں جو کبر کی طرف مائل ہو، اور حیا سانپ کا اسم جنس ہے۔ وہ سانپ جب بہت بڑی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کو ثعبان کہہ دیتے ہیں، اور جب چھوٹی شکل اختیار کرتا ہے تو اسے جان کہہ دیتے ہیں۔ ثعبان کے لغوی معنی اژدہا کے ہیں، حیا کے لغوی معنی سانپ، اور سانپ کے لہراتے ہوئے پھن کو جان کہتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفصیلی اغراض و فوائد کی طرف۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ دوسرا جواب اگرچہ پہلے جواب رب السماوات والارض وما بینہما میں داخل ہے، مگر فرعون کو غصہ دلانے کے لیے دوسرا جواب دیا کہ وہ صرف آسمانوں اور زمینوں وما بینہما ہی کا خالق نہیں بلکہ تیرا اور تیرے باپ دادا کا بھی خالق ہے۔ چنانچہ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ مفسر علام نے یہی مطلب بیان کیا ہے، مگر تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے فرمایا ہے کہ خالقیت سماوات و ارض کے ذریعے تعریف سے عدول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا تھا فرعون یہ کہہ دیتا کہ زمین اور آسمان واجب لذاتی ہی ہیں، لہٰذا وہ خالق اور مؤثر سے مستغنی ہیں۔ یہ بات کسی عاقل کے لیے ممکن نہیں ہے اپنے اور اپنے آبا کے بارے میں کہہ دے کہ یہ واجب لذاتی ہی ہے، اس لیے کہ مشاہدہ اس بات کا شاہد ہے کہ عدم کے بعد ان کا وجود ہوا اور پھر عدم ہو جائے گا، اور جس چیز پر عدم طاری ہو وہ حادث ہوتا ہے، اس کے لیے مؤثر کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری تعریف پہلی تعریف سے زیادہ واضح ہے۔ پھر رب المشرقی والمغربی، موسیٰ نے فوراً ہی تیسری تعریف کی طرف عدول کیا جو کہ دوسری سے بھی واضح ہے۔ مشرق سے مراد طلوع شمس اور مغرب سے مراد غروب شمس ہے۔ ہر دن کا مشرق و مغرب مختلف ہوتا ہے، یہ طلوع و غروب کروڑوں سال سے تبدیلی یا ذل کے بغیر پوری یکسانیت کے ساتھ رونما ہوتا رہتا ہے، یہ کسی مؤثر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وہ مؤثر ہی رب العالمین کی ذات ہے۔ الادامہ کے معنی گندم گو اور گندمی رنگ کے ہیں۔